بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران تیسرا پارہ اور اس کی آیت مبارکہ جو ہے وہ آیت نمبر 7، یہ ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے هو الذی، ہا پیش ہو، واو زبر لام ول لام زبر لا، هو اللہ، اور اس میں ہا پیش ہو کو ہا پیش ہو نہ پڑھیے گا۔ هو الذی، یہاں جو مد ہے یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، مد جائز۔ انزل، نون ساکن کے بعد زا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا۔ انزل علیک الکتاب منہ، منہ میں نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ اظہار حلقی، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ منہ آگے آیات محکمات، جی آیات میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم، یرملون کا تو یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ آیات محکمات ہن، محکمات کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا۔ آپ تیزی سے پڑھیے گا، غنہ مت کیجیے گا یہاں پہ۔ ہن، یہاں نون مشدد، یہاں غنہ ہے۔ ہن ام الکتاب، ام میں میم مشدد ہے، یہاں غنہ ہے۔ ام الکتاب واخر متشابہات، جی یہاں متشابہات پہ وقف کر دیجیے گا۔ یہاں رموز اوقاف میں سے طا ہے، یہاں رک جائیے گا، اور جب دو پیش پر آپ رکیں گے تو آپ اس کو ساکن کر دیں گے۔ متشابہات، متشابہات، جی آگے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَمَّا یہاں میم مشدد ہے، یہاں بھی وہ نہ کیجیے گا۔ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، زَيْغٌ پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے تو وہاں اخفا کریں گے آپ۔ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جی منہ آتا ہے، یہاں پہ منہ میں بھی اظہار ہے جیسے پہلے گزرا ہے۔ نون ساکن کے بعد ہا آگے، جو مد ہے یہ مد متصل ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ منہ ابتغاء الفتنة، منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، جی ہاں جو وابتغاء اس میں بھی با قلقلہ ہے، اور مد جو دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، یعنی دوسرا جو وابتغاء اس میں بھی وہی مد ہے، مد متصل۔ تأویلی، یہاں حمزہ ہے، جھٹکے کے ساتھ وقف کیجیے گا۔ تأویلہ، یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا یہاں پہ جائز ہے۔ وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، کھڑی زیر ہے لیکن ہم اسے ساکن کر دیں گے۔ کیسے؟ تأویلہ، تأویلہ، آگے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جی یہاں جو مد ہے تأویلہ، یہ چھوٹی مد ہے۔ الا اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا، اور یہاں رموز اوقاف میں سے میم ہے تو یہاں پہ وقف آپ کر دیجیے گا کیونکہ وقف لازم کی علامت ہے، میم پہ ضرور وقف کیجیے گا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، دی وَالرَّاسِخُونَ، را کی پر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کے اور را کو موٹا بھی پڑھیے گا۔ یقولون آمنا، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں غنہ کیجیے گا۔ آمنا به کل من، کلن پہ تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔
اور من میں نون ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں اظہار ہوگا، اور عندی یہاں اخفا ہوگا۔ پھر سنیے گا اس کو، کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ جی یہاں آخر میں با ساکن ہے ہوگا وقف میں تو قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو پہلے لفظ آتا ہے اولو الالباب، اس کو اولل ایسے آپ نے لمبا نہیں کرنا بلکہ اولل، کیونکہ یہاں پہ واو مدہ نہیں ہے۔ اب اس آیت کو آپ پھر سنیے گا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، ہوا وہی، الذی جس نے انزل نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، منہ اسے، آیات آیتیں، محکمات محکم یعنی کہ پختہ، ہن وہ، ام الکتابی کتاب کی اصل، و اخر اور دوسری، متشابہات متشابہ، فاما پس جو، الذین جو لوگ، فی قلوبہم ان کے دل میں، زیغ کجی، فیتبعون سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ کس کی پیروی کرتے ہیں، متشابہات کی، منہ اس سے، ابتغاء چاہنا، الفتنتی فساد گمراہی، وابتغاء ڈھونڈنا، تأویلہ اس کا مطلب، وما اور نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ اس کا مطلب، الا سوائے، اللہ اللہ، والراسخون اور مضبوط، فی العلم علم میں، یقولون کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کل سب، من عند ربنا یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں، یذکر سمجھتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ جی اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ اس کائنات کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس کی جو وحدانیت ہے، تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، بہت ساری ایسی صفات ہیں جو انسان کی بہت محدود سی جو عقل ہے اس سے ماورا ہیں۔ تو جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان صفات کی حقیقت اس کھوج میں پڑ جائے تو ہو سکتا ہے وہ ان تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اس لیے کہ انسان کی عقل بڑی محدود ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے پیچھے پڑنا ضروری نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات پر جو ایمان لے کر آنا اور اللہ کی تمام صفات پر ایمان لے کر آنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے یا جن کے دلوں کے اندر خرابی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے ان کی کھوج میں پڑے رہتے ہیں،
لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی عقل بڑی محدود سی ہوتی ہے، تو وہ عقل اس تک نہیں پہنچ پاتی، تو نتیجتاً وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ راہ حق سے جو ہیں وہ بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، راہ حق سے وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کا دل ایمان کے نور سے لبریز ہوتا ہے، تو اگر انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آ رہی، جیسے قرآن کریم کی کچھ جو آیات ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کی سمجھ نہ آئے، تھوڑی سی مشکل آیات ہوتی ہیں، متشابہات ہوتی ہیں، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اہل ایمان، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے، اور ہم اس کے ایک ایک لفظ پر، بلکہ ایک ایک حرف پر، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک زبر زیر پر بھی ہم پوری طرح ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری عقل ناقص ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جو شان ہے، وہ بہت بلند ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے اور خوش رہیں ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔